بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی، جو انیشل بات تھی بالکل آغاز میں، وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی کانورسیشنز کو چینج کرنا ہے فار دا بیٹر. اور اس معاملے میں اب آپ کے ساتھ دو چیزیں شیئر کر رہا ہوں آج. ایک تو یہ ہے کہ ٹو بگن ود ہماری جو پہلی بات ہے وہ اس پہ ہوگی کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو کانورسیشن چینج کرنی ہے پھر وہ کیا ہونی چاہیے. یعنی اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ بس صرف چینج ہی کرنا ہے، بلکہ یہ کہ چینج فار دا بیٹر ہے جو مقصود ہے، تو وہ ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ وہ لیں گے. ٹو بگن ود آج کی جو ہماری بات ہے دیٹ ول ریلیٹ ٹو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 شخصیات کو سامنے لانا چاہتا ہوں جن کا کوئی تعلق نہ مذہب سے ہے نہ آپ کے اس خطے سے ہے، ایسٹرن سائڈ سے ہے. یہ ویسٹرن لوگ ہیں، اور میں خاص طور پہ ان لوگوں کو کیوں وائی ڈو آئی کوٹ، آئی جنرلی ڈونٹ لائک کوٹنگ ریلیجس پیپل. وائی از دیٹ؟ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ویری فرینکلی کہ ہم ریلیجس لوگوں کو ذرا تھوڑا سا پلیٹ فارم پر ہائی اپ پلیس کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ تھے. اور لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ they were actually normal people، نارمل ایسپریشنس کے ساتھ جیے وہ، اور نارمل ان کی اچیومنٹس تھیں وہ، یا نارمل سے زیادہ بھی تھیں اگر، تو وہ اصل میں ان کے اندر جب ہم وہ کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ کانورسیشن میں جو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں آج کے سیشن میں، یہ کوالٹیز وہ نہیں ہے جو صرف کانورسیشنز میں آپ کو چاہیے. یہ کوالٹیز اصل میں وہ ہیں کہ جو آپ کو زندگی کے لیے رہنما بنانی چاہیے، سو دیٹ یو کین لیو اے لائف اکارڈنگ ٹو یور پوٹینشیل اینڈ ایز اے لرنر. یہ جو جرنی ہے زندگی کی، اس کو ایک لرننگ جرنی اگر آپ کامیاب حیثیت سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں. سب سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے ایک مشہور آدمی ہے گلیلیو، ان کی رکھنا چاہتا ہوں جی. گلیلیو از اے پرسن کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے زمانے کی موجودہ سائنس جو تھی اس کی ڈائریکشن چینج کر دی تھی. وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑا کنسیٹڈ تھا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ دنیا میں عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جان فلیمسٹیڈ پرابلی اس کا نام تھا، کہ جو رائل جو برطانیہ میں تھا، اور وہ اس نے لیٹر لکھا اور اپنی کچھ کولیبریشن سے ریلیٹڈ بات کی. ہی واز ورکنگ ان دا سیلیسٹیل رائل سیلیسٹیل جو ڈپارٹمنٹ تھا اس پہ کام کر رہا تھا. اس کے خط کو ملنے کے بعد اس نے 12 سال تک اس کو رسپونڈ نہیں کیا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب اس نے اپنی کتاب جو تھی I'm sorry, I'm talking about the next person. یہ ایکچولی اس کا نام تھا کیپلر something. یہ اس کی بات ہے، وہ یوہان کیپلر. ٹھیک ہے جی، یوہان کیپلر نے اس کو خط لکھا اور اس نے اس کو جواب نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد اپنی ایک سوانح لکھتے ہوئے جو اس نے اس طرح لکھی کہ جیسے اپنے کسی کالیگ کو خط لکھ رہا ہے، اس میں یہ لکھا خاص طور پر کہ جو کچھ میرے اوپر آسمان کے راز کھلے ہیں وہ کسی عام آدمی پر نہیں کھلے، اور اگر کوئی آدمی اس پر حسد کرتا ہے یا میرے بارے میں اس کے دل میں کوئی میل ہے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ تو اصل میں بس میرے ہی اوپر ہے، میں نے یہ راز افشا کیے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. ایک مثال یہ ہے جی. دوسری مثال اسی کے ساتھ دوسرے بڑے سائنسدان کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. اس کو آپ جانتے ہیں، نیوٹن. ایزک نیوٹن جو ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس نے اپنی کتاب، اس کی جو پاپولیرٹی تھی جب وہ بڑھی، تو اس نے ایک فریز جو تھا جو پہلے سے موجود تھا، ایسا نہیں کہ اس نے ایجاد کیا تھا، اس سے کسی نے انٹرویو لیتے ہوئے جب پوچھا کہ تمہاری جو یہ اچیومنٹ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں جنات کے کندھوں پر کھڑا ہو کے جب دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو میں ان سے آگے دیکھ پا رہا ہوں. Standing on the shoulders of giants, I can see beyond what they could see. ٹھیک ہے جی. This was a very humble statement. بڑی ہیوملٹی کا اظہار ہے اس میں. اس نے جو بات کی بڑی زبردست ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پر وہ فلیمسٹیڈ کا واقعہ آتا ہے کہ جدھر اس نے یہ شخص تھا جو کہ رائل سیلیسٹیل جو برطانیہ میں انسٹیٹیوٹ تھا اس میں کام کر رہا تھا، اس کو لیٹر لکھا کہ مجھے اپنے ڈیٹا
کو دو, اور اس نے اس کو دیا, اور اس کے نتیجے میں اس نے جو پرنسپلز آف میتھمیٹیکل پرنسپلز آف فلاسفی جو ہے, جو اس کی کتاب ہے, اس میں اس نے اس کے ریفرنس کے ساتھ وہ سارا ڈیٹا کوٹ بھی کیا. اس کے بعد وہ جو تھا فلیمسٹریٹ, وہ کوشش کرتا رہا کہ ہم مل کر کوئی کام کریں, لیکن نیوٹن نے انکار کر دیا, اینڈ ہی واز ناٹ انٹرسٹیڈ. اینڈ وین ہی آسکڈ ہم اگین فار مور ڈیٹا, یہ فلیمسٹریٹ وہ آدمی ہے جس نے کہ یہ ڈسکور کیا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, یا فلیمسٹریٹ ہے یا وہ کیپلر ہے, کہ جس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ ایلپٹیکل سرکل میں چلتی ہیں چیزیں. لیکن ان دونوں بڑے سائنسدانوں نے اس کی بات نہیں مانی, یا جو بھی تھا, میرا خیال ہے گلیلیو ہی تھا اس وقت. تاہم جب کیپلر نے, جب اس نے فلیمسٹریٹ نے اس کو یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کولیبریٹ کرو, نیوٹن نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جب اس کو ڈیٹا کی ضرورت تھی تو پھر فلیمسٹریٹ نے بھی انکار کر دیا, جس کے نتیجے میں نیوٹن نے اپنے سارے وہ ریفرنسز جو اس نے پہلے کوٹ کیے ہوئے تھے وہ نکال دیے. یعنی ان کی جو اتھارٹی تھی, جو فلیمسٹریٹ کو اس نے قرار دیا تھا, ان کا ذکر اس نے اپنی پرنسپل اتھارٹی یا میتھمیٹکا تھی اس میں سے نکال دیا. یہ ایک دوسری مثال ہے. ایک تیسری مثال ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایڈمنڈ ہلری جو ہیں, یہ بڑے مشہور آدمی ہیں, ان کو نائٹ ہوڈ دی گئی, برطانیہ نے ان کو سر ایڈمنڈ ہلری بنا دیا. ہی واز دا پرسن جس نے کہ ایوریسٹ کو سب سے پہلے سر کیا تھا, اینڈ ہی لیوڈ ادھر جا کے, پھر وہ واپس بھی آئے, اور یہ تقریباً 90 سال کی عمر میں 2008 میں ان کی وفات ہوئی. ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آفٹر دا کانکویسٹ, سر کرنے کے بعد, یہ بہت زیادہ جایا کرتے تھے نیپال, اور ادھر جا کے انہوں نے نیپال کے غریبوں کے لیے بہت کام کیا. یعنی اپنے جو پیسے تھے, جو ان کے ذاتی پیسے تھے, وہ بھی ادھر خرچ کیے. اور اس کے بعد ایک واقعہ جو بڑا مشہور ان کے بارے میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے نیپال میں چل رہے تھے, کہیں جا رہے تھے, اور یہ بغیر پروٹوکول کے جاتے تھے, کسی قسم کا پروٹوکول نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. تو یہ جا رہے تھے تو ان کے فینس نے ان کو پہچان لیا اور ان سے تصویر کھنچوانے کا کہا کہ ہمارے ساتھ ایک تصویر ہم چاہتے ہیں آپ کھینچیں. اور آئس پک جو ہوتی ہے, آئس پک کا مطلب ہے کہ وہ جو اوزار ایک ہوتا ہے بڑا مشہور, جس سے کہ ماؤنٹینئرز جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اوپر, ان کو کہا کہ آئس پک پکڑ لیں آپ, تاکہ ایک سمبل کے طور پر. تو یہ آئس پک پکڑ کر انہوں نے اپنا جب شروع کیا, تصویر کے لیے سیٹنگ ہو رہی تھی, تو اس میں کچھ لوگ ادھر سے گزرے, نوجوان تھے جنہوں نے پہچانا نہیں ایڈمنڈ ہلری کو, یہ کون ہے. اور گزرتے ہوئے اس نے ایڈمنڈ ہلری کو جا کر یہ کہا کہ آئس پک اس طرح نہیں پکڑتے, اس طرح پکڑتے ہیں. اس پر ایڈمنڈ ہلری نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا. ان کو یہ آج تک شاید پتہ نہیں چل سکا کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ اصل میں ہمالیاز کی سب سے اونچی چوٹی کو سر کرنے والا پہلا آدمی تھا. میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ نے ان تینوں کو سن کر جو کیفیات آپ کے دل میں ڈیولپ ہوں گی لوگوں کے بارے میں, بڑے اذہان تھے, بہت بڑے لوگ تھے, آج سارے ہی مٹی ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ان تینوں لوگوں کے کچھ ایٹیٹیوڈز میں ڈفرینس تھا. جو ڈفرینس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے نتیجے میں آپ کچھ کو پسند کریں گے اور کچھ آپ کے دل میں بہت پسندیدہ نہیں ہوں گے. یعنی ٹھیک ہے, ان کی بڑی کاوش تھی, انہوں نے بڑی محنت کی, ان کی بڑی اچیومنٹ تھی, لیکن وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے, اور یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بات کریں گے. میں بات کر رہا ہوں جی ہیوملٹی کی, میں بات کر رہا ہوں کریج کی. یہ 2 بظاہر ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر متضاد ہیں, یعنی دے آر 2 ڈفرینٹ کوالٹیز. اور اگر کسی میں ہمبلنس ہے, ہیوملٹی ہے, تو وہ شاید اس میں کریج نہیں ہوگی. لیکن اصل میں آگے چل کے آپ سے یہ عرض کروں گا, یہ دونوں کوالٹیز نہ صرف یہ کہ کمپلیمنٹری ہیں, بلکہ دیز آر دی ونز وچ میک لائف میننگ فل, یہ زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری بھی ہیں. میری کوشش یہ ہوگی, میں نے پچھلے دنوں کچھ کامنٹس دیکھے تھے, ان میں سے ایک کامنٹ یہ دیکھا تھا کہ انگریزی میں زیادہ بات ہوتی ہے. میں بہت معذرت خواہ ہوں اگر کسی کے لیے یہ پرابلم ہو رہی ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنی اس انسٹنکٹ کو روک کر, تو جتنا حد تک پاسبل ہے اس کو اردو میں بیان کر دوں بات کو. لیکن اس کو آپ سے میری گزارش ہے کہ برداشت کریں, اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی بات سمجھنی مشکل ہو جائے, تو اس کو پوچھ لیں بے شک روک کے, بعد میں کلیریفیکیشن لے لیں.
میں ادھر بات روک رہا ہوں جی. 10 minutes are up for me, and from here we can open up for any questions.